نعوذ باللہ گالی گلوچ ہونے لگی، تو ایسا. جب دیکھا کہ گالیاں پڑنے لگی ہیں، دونوں کے اندر غصہ آیا، آتم پائی ہونے لگی. صحیح، آتم پائی ہوتے ہوتے ایک دوسرے کو ڈھکیل دیتے ہیں. ایسے ڈھکیلتے ہیں کبھی ایک انسان گر جاتا ہے، پتھر ہوتا ہے وہاں پر، مار لگ جاتا ہے اور آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پولیس میں بھی جاتے ہیں تو پولیس یہی دیکھتا ہے کہ دونوں میں جھگڑا ہوا تھا، مرڈر ہو گیا ان انٹینشنلی. اس کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا، صرف جھگڑا کرنا تھا اس کا ارادہ، لیکن ہو گیا مرڈر. اسے کہتے ہیں ان انٹینشنلی مرڈر. جو انٹینشنلی مرڈر کرتا ہے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان، خون کا بدلہ خون. جو جس کا انٹینشن نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دیت دینا، قصاص، دیت دینا. اس طریقے کا ایک دیت ایک عرب کے اوپر آ گیا تھا، عربی پر. نادان عربی جو گاؤں کا شخص تھا آ کر لڑ لیا تھا، گر گیا تھا. شاید اس کے فیملی ممبرز نے یہ کہا ہو ٹھیک ہے ہم ایک شرط پہ تجھے معاف کریں گے. تو نے جان بوجھ کے تو مرڈر نہیں کیا، ہو گیا مرڈر، ٹھیک ہے ہمیں 1000 دینار دے، 1000 دینار ہم تجھے معاف کر دیں گے. 1000 دینار بہت بڑی اماؤنٹ، بہت بڑی اماؤنٹ. 1000 دینار اگر آج ہم کنورٹ کریں گے ہو سکتا ہے 5 کروڑ، ہو سکتا ہے 6 کروڑ. کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، کوئی نہیں دے سکتا، آسان نہیں ہے دینا. کوئی عربی ایک گاؤں کا شخص جو کھیتی باڑی کرتا ہے اسے کہے کہ جائے بھائی تو 5 کروڑ دے دے اور جان چھڑا لے، نہیں دے سکے گا، مشکل ہو جائے گی، عربی نہیں دے سکتا. فوراً آ گیا امام کے پاس، کہنے لگا اعجزنا ندائی، میرے اوپر 1000 دینار کا جرمانہ لگ چکا ہے، پینالٹی لگی ہے اور میں اسے ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے. فقلت فی نفسی، میں نے اپنے سے کہا اسأل اکرم الناس، میں نے خود سے کہا. ہوتا ہے نا سوچتا ہے انسان کہاں سے اتنا پیسہ لاؤں، یہ سوچتا ہے شاید فلاں کے پاس جاؤں، یہ کریم شخص ہے، یہ ہماری مدد کر سکتا ہے. اسأل اکرم الناس، میں نے سوچا کہ کریم ترین لوگوں سے جا کر سوال کروں، کریم ترین لوگوں سے. وما رأيت أكرم من أهل بيت محمد صلوات اللہ اہل بیت رسول اللہ. میں نے سوچا کہ کون میری مدد کر سکتا ہے، کریم کون ہے. میں نے سوچا کہ آپ لوگ سے بڑھ کے یعنی خاندان رسالت سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے میری نگاہ میں. آگے امام کے پاس، اگر امام کے پاس پیسہ نہ ہوتا، امام حسین رچ امام تھا، امام حسین بہت رچ تھے، ہر امام رچ تھا. آپ امام کو کم احتساب میں مت سمجھو. امام کے پاس آپ امام علی، ہم لوگ باغ فدق تک محدود کر دیتے امام، یہ ان کا انکم کا سورس ہے. باغ فدق، خطبہ فدق کے نام پہ، لیکن فدق مانگنے کے لیے گئی تھی حضرت حق کے علی ابن ابی طالب مانگنے کے لیے گئی تھی وہ خلافت. یہ لوگوں کو پیسوں سے کوئی دلچسپی نہیں. 25 سال تک امام نے جو کام کیا، امام علی نے 25 سال تک، جو خانہ نشین جو کہتے ہیں لوگ، امام کو خانہ نشین کر دیا گیا تھا. نہیں، ایسا نہیں. امام نے اسٹیٹ قائم کیا، زمینوں کو خریدتے تھے، امام خرید کر درخت لگاتے تھے اور وہاں پر لوگوں کو لا کے بساتے تھے. اس میں ڈیل ہوتی تھی امام کی اور لوگوں کی، اتنے پرسنٹیج تم استعمال کرو، باقیہ مجھے دو. 25 سال کے بعد جب زبیر حرام طریقے سے کما کر اپنا پیسہ امام علی کے پاس آیا، امام کے پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس پہ مال رکھا ہوا تھا، سونا رکھا ہوا تھا. دیکھا کہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح امام کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے. زبیر دیکھ رہا تھا پیسہ، امام سمجھ کے پیسہ دیکھ رہا ہے. امام نے فرمایا زبیر تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، میں 25 سال محنت کر کر کمایا اور تو نے حرام طریقے سے کمایا. لیکن طریقے الگ الگ ہیں. ائمہ رچ تھے. امام حسن اتنے رچ تھے، اتنے امیر تھے، اپنے گھر کا سامان غریبوں کے لڑکیوں کے جہیز میں دے دیا کئی مرتبہ.
ایک مرتبہ مثلا فرنیچر، اپنا سارا فرنیچر، بھاری فرنیچر، مثال کے طور پر بھائی آج کے دور میں تو میں ایسے ہی سمجھا سکتا ہوں نا، میں اس دور کے لحاظ سے تو نہیں سمجھا سکتا ہوں. فرنیچر، ایک مرکب، گھر کی ساری چیزیں امام نے دی. بعض اماموں نے اپنے گھر دیے لوگوں کو. امام حسین ریچ امام تھے، بہانہ دیکھتے تھے ہم پیسہ دینے کے لیے. اگر یہی غریب بوڑھا، یہ غریب عربی ہمارے پاس آتا، ہم پیسہ نہیں دے سکتے اتنا، پہلے تو دیتے نہیں اتنا پیسہ. اتنا پیسہ کل میں نے کہا تھا، اتنا پیسہ دینے کی ہمیں عادت نہیں، دینے کی والی عادت ہوتی تو خمس پابندی سے نکلتا، شیعت کے مشکلات حل ہوتے، جوانوں کے بزنس اچھے ہوتے. بہترین نظام اقتصادی اسلام کا، اکانومی سسٹم جسے کہا جاتا ہے اسلام کا ہے. اگر خمس پابندی سے نکلے، ایک جگہ آرگنائز طریقے سے آ جائے، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو، یہ سب طریقے، بہت سارے طریقے ہیں. اگر آ جاتا شخص کے امام کے پاس آیا، شخص آ کر مجبوری بتائی، اگر امام کے پاس نہیں ہوتا تو امام اس کو انٹرٹین نہیں کرتے، امام نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے بھائی اتنا پیسہ ہے لے کر چلو. لیکن نہیں، امام کا بیٹھ کر اس سے سننا دلیل یہ ہے کہ امام کے پاس پیسہ ہے، دینا چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھیے آگے امام حسین اب فرماتے ہیں، اس بوڑھے سے جب یہ کہہ چکا، اپنا ڈیمانڈ بتا چکا، اب ڈیمانڈ کو پورا کرنا نا امام کو. امام نے فرمایا یا اخ العرب، اے میرے عربی بھائی، اسألک عن ثلاث مسائل، اے میرے برادر، میرے بھائی، میرے عربی بھائی، میں تجھے 3 سوال کروں گا. کیا کروں گا؟ 3 سوال. اسألک عن ثلاث مسائل فإن أجبت عن واحدة آتيتك ثلثا من المال. میرے بھائی ٹھیک ہے، تو 1000 دینار چاہیے گا تجھے، ڈن، لیکن 3 سوال کا جواب دے. اگر تو ایک سوال کا جواب دے دیا تو میں تیرے ڈیمانڈ میں سے 1/3 تجھے دے دوں گا، 1/3. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ اثْنَتَيْنِ آتَيْتُكَ ثُلُثَيْنِ مِنَ الْمَالِ. اگر تو میرے 2 سوال کا جواب دے گا تو میں 2/3 تیرا ڈیمانڈ پورا کر دوں گا. اس کے بعد پھر فرمایا وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الْكُلِّ آتَيْتُكَ الْكُلِّ. اگر تو میرے 3 سوال کے جواب دے گا تو میں پورا مال جو جتنا تیرا ڈیمانڈ ہے پورا تیری مدد کروں. عربی نے کہا یا رسول اللہ امثلک یسألو عن مثلی. فرزند رسول، کیا آپ جیسی شخصیت مجھ سے سوال کرے گی؟ میں نے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ عربی کسے کہتے ہیں؟ کم پڑھا لکھا یا ان پڑھ. امام ان پڑھ سے سوال کرتے ہیں. جو امام ان پڑھ سے سوال کر سکتا ہے، کیا ہم پڑھے لکھوں سے سوال نہیں کرے گا؟ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں امام ہماری آواز کو سنیں، ہمارے ڈیمانڈ پورے کریں، کیا امام تمہاری ڈیمانڈ پورے کرنے کے لیے کیا امتحان نہیں لے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بزنس اچھا ہو جائے، ہمارا بزنس، ہم جا کر امام سے سوال کرتے ہیں، کیا امام تمہارے پاس ایک سائل کو نہیں بھیجے گا کہ تو اسے بزنس پر لگا؟ لین دین دونوں برابر ہو جائے، جسے کہتے ہیں معرفت. توجہ کریں. اس کے بعد وہ عربی کہتا ہے انت من اہل العلم والشرف. آپ مجھ سے سوال کریں گے جبکہ آپ خود اہل شرف ہے، سمندر ہے علم کا، آپ کیا مجھ سے سوال کریں گے؟ ایسے کیوں نہیں میری حاجت پوری کرتے؟ کیا سوال کرنا ضروری ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں ضروری ہے، اس لیے کہ میرے جد نے فرمایا المعروف بقدر معرفته. معروف یعنی نیکی اس کی معرفت دیکھ کر کرو، ورنہ نہیں کرو. اس کی معرفت اگر نہیں ہے تو نہیں کرو. اگر کوئی تم سے بڑی چیز مانگ رہا ہے
पहले देखो अगर वो केपेबल है नहीं उस बड़ी चीज का, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रास्ता बताया आपको, दूसरे रास्ते के जरिए से इसकी वो मदद करो, थोड़ा बहुत देकर चला दो। इमाम फरमाते हैं नेकी करेंगे हम, लेकिन उसके ज़र्फ के मुताबिक। एक इंसान जाकर अगर कहे फर्जंद रसूल मुझे अडानी के बिजनेस का शेयर में हाथ हो, मुझे भी अडानी की तरह बना दे, या अंबानी की तरह बना, या कोई और बड़ा बिजनेसमैन की तरह बना दे। जिंदगी भर बैठ के कहने लगा या साहिब ज़मान अदरिकनी या वल मौत अदरिकनी, मेरे बिजनेस के लिए पता चला गरीब पैदा हो, गरीब ही मरा। इमाम ने मदद देगी बिल्कुल, ज़र्फ नहीं है उसका। ज़र्फ हासिल करना ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। डॉक्टर ज़र्फ उसके अंदर MBBS पढ़ता है, बाद में और अपने नॉलेज को बढ़ाता है, सर्जन बनता है, DM बनता है, या MD बनता है, DM बनता है, बनते बनते दुनिया का एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाता है। ज़र्फ उसकी ज़र्फ थी। अल्लाह जब देता है तो ये नहीं देखता कि यहूदी है, हिंदू है, ये शिया है, जिसका ज़र्फ ऊंचों से मिले। आप ये मत समझे, हम ये मत समझे हम अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले तो हम सबसे ज्यादा रिच होना चाहिए दुनिया में, नहीं, हरगिज़ नहीं। उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा नहीं मिलेगा। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मारिफत देंगे उसकी, ठीक है अपना रसूल अल्लाह, अगर आपकी शर्त है ये मेरी मदद करने के लिए, आप मेरी मदद फरमाएंगे सवालात के ऊपर ही, लेकिन आप सवाल करें, अगर मालूम होगा तो जवाब दूंगा, नहीं मालूम होगा तो आपसे सीख कर जाऊंगा नई चीज। लेकिन अदब देखें कितना बड़ा अदब है, वरना लोग दिल में मायूस हो जाते हैं, ये क्या, ये सवाल कैसा होगा, पता नहीं जवाब दे सकूंगा या नहीं सकूंगा, पता नहीं माल मिलेगा नहीं मिलेगा। यही टाइम पे इमाम को सवाल करना था, जबकि मेरी मजबूरी सामने, अमूलन कम मारिफत रखने वाले ऐसा करते, लेकिन इसकी मारिफत बड़ी थी, अनपढ़ था लेकिन मारिफत के लिहाज से अजीम था। उसने देखे जवाब कैसा था उसका, जवाब ये था कि आप सवाल करें, मालूम होगा तो जवाब दूंगा, नहीं मालूम होगा तो आपसे सीख कर जाऊंगा, इससे अच्छा क्या है। इमाम ने सवाल करना शुरू किया। इमाम ने फरमाया पहला सवाल, अय्युल अमाल अफज़ल, कौन सा बेहतरीन अमल है, कौन सा अमल बेहतरीन है। उसने कहा कि अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, यानी अच्छा जवाब था। इमाम ने उस जवाब को काउंटर नहीं किया। जैसे इमाम ने फरमाया कि दूसरा जवाब, दूसरा सवाल कर, दूसरा सवाल करूंगा, यानी इसका मतलब पहला सवाल सही था, वन थर्ड का मालिक हो गया था। दूसरा सवाल किया इमाम ने, फमन नजात मिनल हलाका, कौन सी चीज हलाकत से निजात देती है। लेकिन सब ज़हन में रखने की बातें हैं, उर्दू वाला रखते हैं, अरबी छोड़ दे आपको, अरबी शायद मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ टाइम ज़्यादा करने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अरबी से अच्छा दिखता है। कौन सी चीज हलाकत से निजात देती है, तो वो अरबी कहता है अस्सिक़तु बिल्लाह, अल्लाह पर भरोसा हलाकत से निजात देती है इंसान। इमाम ने फरमाया ठीक है, अब तीसरे सवाल का जवाब दे। अमा युज़य्यिनु रजुल, एक शख्स की जीनत क्या है। उसने कहा कि इल्म तक़वे के साथ, इल्म के साथ। आज के पास इल्म होता है लेकिन इल्म का सुए इस्तेफादा करते, सुए इस्तेफादा होता है ना, या यूज नहीं करते। जैसा अभी मैंने मिसाल दी, एटम बम इल्म से बना है लेकिन सुए इस्तेफादा होता है, इल्म नहीं है उसके पास। बहुत सारों के पास इल्म होता है, इल्म नहीं होता। यूटिलाइज कैसा करना चाहिए इल्म, किस तरीके से रहना चाहिए, इल्म ज्यादा आ गया सीना तंग गया, इल्म ऊपर तक आ गया मगरूर हो गया। कल तक जो महल्ले में खेला करते थे, मोहल्ले का बच्चा कहा जाता था, अब वो सोसाइटी का बेटा बन जाता है। इल्म बास को डाउन टू अर्थ रखती है, नीचे रखती है बास को, ये इल्म के साथ।
نہ ہو تو علم کے ساتھ نہ ہو تو جو موسٹلی ہوتا ہے دنیا کے اندر، اسی لیے آپشن بدلتے ہیں امام یہاں پر فرماتے ہیں اچھا اگر نہ ہو تو مال ہو لیکن جوان مردی کے ساتھ، مال غلط استفادہ نہ کرے، مال دوسروں کی تباہی کے لیے نہ رکھے، مال ناجائز خواہشات پورے کرنے کے لیے نہ رکھے، مال ہو جوان مردی کے ساتھ، خدا کا حق بھی اس کے اندر ہو، بیوی بچوں کا اس کے اندر نفقہ ہو، سیر ہو اس کے اندر، گرنا ہو، دور دور تک جائے، سوئٹزرلینڈ جائے، سنگاپور جائے، امریکہ جائے، کینیڈا جائے، ناروے جائے، جہاں جاتا جائے، مال رہے گا تو ایک تو چاہیے انسان کو، ورنہ کہاں جائے گا انسان؟ بھوپال کے آخر میں بھی نہیں جا سکتا، پیسہ نہیں ہوگا تو بھوپال کے لیک تک بھی نہیں جا سکتا ہوتا، پیسہ ہوگا سوئٹزرلینڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو کریں آپ لوگ یہ سب امپورٹنٹ ہے، سب جانتے ہیں۔ امام کا فرمان ٹھیک ہے مال مروت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ اگر نہ ہو تو، اس بوڑھے نے کہا کہ ٹھیک اگر نہ ہو تو غربت فاق صبر کے ساتھ، وہ غریب ہے انسان، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس لیکن اس کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے میری استطاعت اتنی نہیں، میں یہ بڑی چیزیں نہیں کھا سکتا، چھوٹی چیزیں کم کھاؤ، بیوی بچوں کو عزت سے رکھو، غربت یعنی چادر سمیٹنے کا نام ہے، جا کے بھیک مانگنے کا نام غربت نہیں ہے، وہ فقیری ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، امام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو، اس نے سر ہلایا، کہنے لگا کہ پھر ایسا شخص آسمان سے بجلی گرجنا چاہیے اور جل کے مر جانا چاہیے۔ امام مسکرانے لگے، اس کے جواب پسند آئے، اسے اپنے سینے سے لگایا، غلام سے کہا 1000 دینار کی تھیلی لے کر آؤ، فوراً لایا غلام نے، امام نے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ تیرا دیا، جا خود وہاں ادا کر دے۔ اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے انگوٹھی نکال کر اسے دے کر کہا یہ انگوٹھی کی قیمت 200 درہم ہے، اس کو لے جا بیچ، 200 درہم سے کم نہیں بیچ کیونکہ لاس ہو جائے گا تیرا، وہ پیسہ اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ دیکھیں امام کس طریقے سے معرفت دیکھ کر ادا کرتا ہے، یہ امام نہیں، یہ امام ہے، اس کے ہاتھ میں سوال کر کر آپ کو نعمت دے گا۔ اگر سوال نہیں ہے اور ہماری دعائیں بھی بے ڈھب ہیں، ہم ایسے کو فقیر کو جس طریقے سے دے کر چلاتے ہیں اس طریقے سے چلاتے ہیں۔ بہت ساروں کو امام نہیں ملتے تھے، غلام سے کہتے تھے لے جاؤ یہ پیسہ فلاں جگہ دے، لیکن ذلیل ہونے نہیں دیتے، ذلیل ہونے نہیں دیتے، یہ امام کی امامت ہے۔ دیکھیں اس کا وہ عربی خوش ہو کر یہ گواہی دیتے ہوئے گیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ نعمت علم نبوت کے گھرانے میں رکھی، اس طریقے سے یہ کیسے ملے گی معرفت؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف جو سامنے کی چیزیں ہیں اسے اصلاح کرتے ہو۔ جھاڑو دینے والا جب جھاڑو دینے کے لیے آتا ہے فینیا کو، تو یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں جگہ جالا ہے، فلاں جگہ گندگی ہے، فلاں جگہ، ایک جگہ سے شروع کرتا ہے، جو گندگی سامنے آتے ہیں جھاڑتے ہوئے لیتے جاتے ہیں۔ آپ کو لمبا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے استطاعت کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کا ظاہری ان کا باطنی ہر چیز کے آپ مالک ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم اگر مکتب تشیع سے ہیں تو آسانی کے ساتھ آخرت کے راستے پار کر دیں گے، نہیں، سوال زیادہ ہے ہم سے، کیونکہ ریسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے۔ ریسپانسبلٹی کل میں نے اتنا جو کہا تھا آپ سے، کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں سب، میں یہ نہیں کہ ایسے آپ کا ٹائم ویسٹ کر کر چلا جاؤں، نہیں، یہ ریسپانسبلٹی ہے ہماری۔ کہاں سے ملے گی؟ کوئی یونیورسٹی میں سب نہیں ملتی آپ کو۔ بعض خواب دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایک کاش ہم حزب اللہ میں سے، ایک کاش ہم فلاں جگہ، یقیناً ہم حزب اللہ میں سے۔ دنیا کے اندر دو ہی حزب ہے، یہ حزب اللہ یا حزب شیطان، تیسرا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر 6 مرتبہ حزب آیا ہے، 3 بار حزب اللہ، 3 بار حزب شیطان۔ حزب اللہ کے آثار محبت اہل بیت، جب محبت اہل بیت آ جاتی ہے
انسان دشمن کے بیریکیڈز کو توڑ کر امام حسین کی مدد کے لیے پہنچا ہے۔ جیسا ابھی بھی مظاہر پہنچے، جب امامت کے خیمے میں آ جاتا ہے اب یہ شخص امام کا محافظ ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، پھر امام کی بات سے بڑھ کر ہماری بات نہیں۔ حضرت سلمان سیکنڈ امام کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا، پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں، پہلے پرسوں سنایا تھا۔ بہرحال جو کیوں زیادہ تعریف کرتے ہیں اپنا رسول اللہ سلمان کی، فرمایا کہ سلمان کے اندر تین خصوصیت تھے۔ ایک، امیر المومنین کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتے تھے، اپنی خواہش پر مقدم۔ حضرت عباس کیوں بنے؟ اپنے خواہشات کو امام کے خواہش کے اوپر نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ نیچے رکھتے تھے، امام کے تابع تھے۔ چھٹویں امام فرماتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں، اشہدو لک، میں آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو لک بالتصدیق والتسلیم والوفاء والنصیحہ۔ چار گواہی امام دیتے، میں گواہی دیتا ہوں، امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ کس چیز کی گواہی؟ کہ آپ تسلیم محض تھے امام کے۔ تسلیم محض یعنی بغیر چوم و چرا کے تسلیم ہو جانا، چوم و چرا نہیں کرنا امام کے سامنے، تسلیم محض۔ کیسے تسلیم محض تھے؟ آپ دیکھیں شب عاشور شم رکھ کر آواز دے رہا تھا، کہتے عباس آ جاؤ، میں امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ عباس نے ایک جملہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا مولا اجازت دے میں جا کر اسے جواب دے کر آتا، خاموش بیٹھے گئے، ہرگز آواز نہیں نکالی۔ جب زیادہ پکار رہا تھا تو امام حسین نے فرمایا عباس جاؤ اسے جواب دے کر، اسے کہتے تسلیم محض۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہو اگر ہم نے مولا اس کا جواب دے کر آتا ہوں میں، لیکن حضرت عباس ایسے نہیں، تسلیم محض۔ تسلیم محض یہ تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں عباس 2 محرم کو جب پہنچے، فرماتے ہیں عباس ان خیموں کو فلاں فلاں جگہ نصب کر، خیمے لگانا، فلاں خیمے لگاؤ فلاں فلاں جگہ، یہ مقام پر اتنے خیمے لگے، یہ مقام پر اتنے۔ حضرت عباس جنرل تھے، ایک کلاس کے جنرل تھے امام حسین کے، کوئی معمولی سپاہی نہیں تھے۔ حضرت عباس اگر معرفت زیادہ نہ ہوتی تو شاید حضرت عباس کہہ سکتے تھے مولا میں آپ کے لشکر کا جنرل ہوں، یہ کام میں دوسروں سے کہہ کر کرواتا ہوں، لیکن نہیں، خود حضرت عباس جاتے ہیں خیموں کو نصب کرتے۔ یہ سب دیکھیں خصوصیات عباسیہ ہے، یعنی اپنے آپ کو امام کے تابع رکھتے ہیں ہمیشہ۔ یعنی حضرت عباس جیسا کوئی جنرل ہے؟ دشمن کے لشکر کو جب معلوم ہوا تھا عباس حسین ابن علی کے لشکر میں، دشمن نے 8-9 دن پلان کیا عباس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ کتنے نیگوشیشن ہوئے تھے کوفے کے اندر ابن زیاد کے دربار میں، جب جا کر کہتے تھے کہ عباس بھی ہیں، عباس بھی، کیا کرنا چاہیے، عباس کو کیسے ہلاک کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ ایک ساتھ تیر مار کر ختم کیا جائے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں مار سکتے، آسان نہیں ہے۔ عباس، کسی میں جرأت عباس کو جنگ کے میدان میں حملہ کر سکے؟ جب حضرت عباس پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ خود بتائیں، اب تو 14 سال کے بعد ہم یہی مسائل پڑھتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو واقع ہو چکا ہے۔ حضرت عباس نہیں ہے، بہادر گڑھ کے بعد شہید ہو گئے، لیکن اس وقت جب حضرت عباس زندہ تھے کیا کسی کے ذہن میں جا سکتا تھا کہ حضرت عباس کو موت بھی آ سکتی ہے؟ کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس سے اندازہ لگا جب حضرت سکینہ کو پتا چلا کہ حضرت عباس مشق لے کر گئے پانی لانے کے لیے، بچوں سے کہتی ہے بچوں آرام سے رہو، امو پانی لانے کے لیے گئے، پانی حتمن آئے، پانی یقین تھا، یقین۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ عباس بھی شہید ہو سکتے، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔
یہ جنرل تھے. اتنی پلاننگ کے بعد دشمن اس نتیجے پر پہنچا کہ عباس کو الگ کیا جائے. کیسے الگ کرے؟ دشمن نے کہا شیم رشتے میں عباس تو تیرے بھانجے لگتے، بس امان نامہ لے جا، عباس کو حسین سے الگ کر دو. کہے عباس سے کہ کوفے آ جاؤ، تمہیں گھر دیں گے، ہر چیز دیں گے، تمہاری جان سلامت رہے گی، کچھ نہیں کریں گے تمہارے کو. کیوں؟ امان نامہ کیوں آیا؟ تاکہ عباس کو حسین سے الگ کر دیں. لیکن یہ نہیں جانتے تھے عباس کی معرفت کتنی ہے. جو کریں ہم لوگ یہ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس خیموں کی حفاظت کرو، خیموں کی حفاظت کرو. جب جنگ چل رہی تھی خیموں کی، حضرت عباس نے پلٹا کر امام حسین سے نہیں کہا مولا میں جنرل ہوں آپ کا، میں کیسے محافظ بن سکتا ہوں؟ محافظ میں رکھواتا ہوں وہاں پر دوسروں کو سیکیورٹی کے لیے، خیموں کی سیکیورٹی کے لیے نہیں. خود حضرت عباس چلے گئے پہرا دینے کے لیے خیموں کا. ہے نا، پڑھتے ہیں آپ لوگ، سنتے ہیں مصائب میں، شام غریبہ کے مصائب میں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ شب عاشور وہ رات تھی جو عباس نے خیموں کا پہرا دینا شروع کیا. شام غریبہ وہ رات ہے عباس کی بہن زینب نے پہرا دینا شروع کیا. عباس نے یہ نہیں کہا مولا میں جنرل ہوں، پہرے کے لیے میں محافظوں کو لگا دیتا ہوں. عباس وہیں پر ٹھہرے گئے. اس کے بعد جب آخر وقت آیا عباس بہانہ دیکھ رہے تھے کیسے میں جاؤں میدان کی طرف. فوراً گئے، مشق اٹھایا، مشق اٹھا کر امام کے پاس آگے سامنے ٹھہر گئے مشق کو لے کر. اگر امام سمجھ گئے عباس پانی بات نہیں ہے، عباس میدان جانا چاہتے. عباس کیا چاہتے ہو؟ مولا لتش کی آواز ہے، اجازت ہے میں پانی لے کر آتا ہوں. امام سمجھ گئے عباس شہادت چاہتے ہیں. امام نے فرمایا عباس اگر تم چلے گئے تو میرے لشکر کا علمدار اور میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، مصائب کے 2 حصے پڑھوں گا بس ایریا کے لیے کافی، سارے مصائب. عباس کون میرے لشکر کا محافظ ہوگا؟ آج حسین لشکر نہیں، حسین عباس اگر تم چلے گے حسین پر آنے والے تیر کون روکے گا؟ جب عبداللہ حسین گھوڑے سے گرتے مقتل کی طرف دیکھ کر فرماتے عباس تم کہاں ہو؟ ظالم پیچھے سے مارتا کہتے عباس. عباس کا جانا یعنی حسین کا تنہا ہونا. بس پانی لینے کے لیے گئے. بچوں کے اندر خوشی آ گئی، بچوں کو مانتا، بچوں میں پیاس تھی، آتش تھا، آتش. یہ کیا کرتے تھے؟ جو خیمے سے شہداء گزر چکے تھے، شہید ہو چکے، ان خیموں میں جاتے تھے، فرشوں کو ہٹاتے تھے، مٹی کو اپنے معصوم ہاتھوں سے کھودتے تھے، کھود کر اپنا دامن اوپر اٹھا کر اپنا سینہ اور پیٹ مٹی سے لگاتے تھے تاکہ اس کی ٹھنڈک سے جگر ٹھنڈے ہو جائے. اتنی پیاس تھی، یہ پانی کے انتظار میں تھے. چھوٹی سی بچی بچوں سے دلاسا دیتی ہے، کہتی ہے تھوڑی دیر رک جاؤ، امو پانی لے کر آئیں گے. اللہ اللہ. بچوں کا عالم یہ تھا، ٹلے پر جا کر جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں اس پر جا کر دیکھنے لگی کہ گرد و غبار ہے، کچھ نظر آنے والا نہیں ہے. تلواروں کی آوازیں ہیں، تکبیروں کی آوازیں ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. بازو سے حسین ابن علی بھی نہیں ہے. بس میدان کی طرف دیکھتے رہے. آس بڑھتی گئی. تھوڑی دیر میں جب گرد و غبار کا پردہ چھٹنے لگا، دیکھا علم آ رہا ہے. بچوں کے اندر خوشی بڑھ گئی. بچوں دیکھو علم آ چکا، میرا چچا آ چکا ہے، اب پانی آ چکا. تھوڑی دیر گزری تھی، بچوں کے چہرے مایوس ہو گئے. آگے بڑھتی ہے سکینہ، بابا سے لپٹ کر کہتی ہے بابا امو سے کہے آ جائے، میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا مجھے پیاس نہیں ہے.
اللہ اللہ حسین کے ہاتھوں میں عزم تھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے، سکینہ کو لپٹ لیا، بیٹے سکینہ اب عباس دنیا میں نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً بامرہ۔ خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو روز بروز سرنگون فرما۔ پروردگار فلسطین مظلوم کی آزادی کے اسباب فراہم فرما، پروردگار فلسطین کو آزاد فرما، اسرائیل کو نابود فرما، امریکہ کو نابود فرما، یمن کی حفاظت فرما، پروردگار ایران اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی طاقت میں افزائش فرما، حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، پروردگار علماء اعلام مہاراجہ تقلید، تمام مہاراجہ تقلید، بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنہ کو طول عمر عطا فرما، ان کے دست مبارک سے استقبال جہانی کا خاتمہ فرما، امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار اور ان کے شیعوں میں سے قرار فرما۔ ایک مرتبہ سوریان تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومین اختری بیگم بنت یعقوب علی، قائم حسین ابن عالم حسین، امیر حسن ابن نذیر حسن، ہاشمی بیگم بنت محمد عبی